کرے. انشاءاللہ یہ 26 آئینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی. عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے. عمران خان تو اتنا بہادر ہے کہ جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لیے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دعا کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونوں یہاں پہ موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہیں کی ایک ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ چٹی ان پڑھ ہے, جو میر شرافت علی سے ہار چکی ہیں, وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے. میں پی ایم ایل این سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغوا کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باتھ روم کے لیے جمع کیے اور کتنے لوٹے اس کو چاہیے؟ اور جناب اسپیکر, جو رنگ سے باہر تھا, جو میدان میں کھیلنے نہیں آیا, اس کو تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بائی الیکشنز پہ بات کرے. اس سیاسی عمل کا حصہ بننے سے ناظرین, قومی اسمبلی کے ایوان میں آج اس وقت صورتحال دلچسپ ہو گئی جب عطا تارڑ نے عمران خان پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایسے سوالات اٹھائے جن پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آ گئے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. جواب میں زرتاج گل کھڑی ہوئی اور ایسا بھرپور رد عمل دیا کہ پورا ایوان ان کی تقریر سننے پر مجبور ہو گیا. زرتاج گل سے عمران خان کے اوپر تنقید برداشت نہ ہو سکی اور عطا تارڑ کو ایسا جواب دیا کہ عطا تارڑ لاجواب ہو گیا. آئے ناظرین, سب سے پہلے یہ سنسنی خیز اور زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اس کا کرنا کیا ہے. پھر سر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے, آپ کا جو بانی چیئرمین ہے عمران خان, آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں. سر میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھایا, جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا. اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا, آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا. سر میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات ذرا غور سے سنیں. مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گھسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا. سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں, میں 2 دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ, عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو سر میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی, میرے سر کے اوپر دہشت گردی کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا. تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے, میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں ڈیرہ غازی خان ناحق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آ کے کھڑے ہو کے آپ کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں. اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹی اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں اسپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر, نائی کے مقامے کے اوپر, چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ چکے ہوتے. تو تانا اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکیں. اب سر انہوں نے کہا کہ جی ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی ہے. اسپیکر صاحب ان کو سر انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ہے سر, میں اس میں 60 کے قریب ججز ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر. سر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں سرخیاں لگی ہیں ان کی 26ویں آئینی ترمیم کی سر, جس میں انہوں نے بتایا کہ نہ یہ ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے, نہ یہ لا کے اوپر پوری اترتی ہے, اور آپ نے عدلیہ کے پر کاٹ دیے پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے آپ نے نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کی ساری فارم 47 کے پیداوار ہیں. ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا, ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا, سب کے سب فارم 47 کے پیداوار ہیں. اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی ہے. بڑی آپ شوخیاں مارتی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. آپ نے غریبوں کے لیے, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے. آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی یا انصاف دینے کے لیے, آپ نے لوگوں کے, غریبوں کے لیے, عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے, لیکن نہیں. ابھی سر میں رپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر 14 جون 2019 کو جب پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو سر یونائٹڈ نیشنز نے اسلام آباد کو اپنا ہوم اسٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی, اور کہا کہ جتنے بھی یو این کے
ऑफिसर्स हैं, सर अपने हाउस को तो जरा इन ऑर्डर करें प्लीज। स्पीकर साहब मेरी रिक्वेस्ट अपने हाउस को ऑर्डर। जी, ऑर्डर इन द हाउस। ये तशरीफ रखें, मेंबरान प्लीज बैठ के बात करें और आस्था बात करें या लॉबीज में जाएं। नहीं सर, ये बात ही ना करें। जी बोलें, आप बोलें। सर 14 जून 2019 को यूनाइटेड नेशन ने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने इस्लामाबाद को अपने तमाम यूनाइटेड नेशंस के अमले के लिए और उनकी फैमिली के लिए रिस्टोर कर दिया। इसको अपना सर होम स्टेशन इस्लामाबाद को करार दे दिया। सर मैं समझती हूँ कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को कैपिटल को रिस्टोरेशन कर दिया कि तमाम लोग इसमें जो है वो आज़ादाना घूम सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के लोग, तो सर ये पाकिस्तान का एक प्राइड था। उसकी सर एवेल्यूएशन की गई थी इस्लामाबाद की कि जिसमें न किसी की इज्जत उछाली जाती है, न किसी की पगड़ी उछाली जाती है, न ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बल्कि ये सेफ जो है वो सिटी था फैमिलीज के लिए, इवन कि यूनाइटेड नेशंस के लिए। सर इसके बाद 2020 में रिपोर्ट आती है, जब भी मेरे लीडर इमरान खान की हुकूमत थी तो सर दुनिया के टॉप 10 कैपिटल्स में इस्लामाबाद, इंग्लैंड के बाद सर्विस डिलीवरी के लिए इस्लामाबाद का नाम आया टॉप 10 कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में, जो सबसे सेफेस्ट थे और सबसे बेस्ट थे और सिक्योर थे। और सर सर्विस डिलीवरी में अभी सर 2024 की रिपोर्ट देख ले इस्लामाबाद को, जिसमें एम्बेसडर जिसको यूएन ने अपना होम स्टेशन करार दे दिया था इमरान खान की हुकूमत में, क्या सर ये अभी बता सकते हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दुनिया के कैपिटल में कौन सा नंबर है? आखिरी नंबर भी नहीं है सर। क्योंकि अब अगर आप इस्लामाबाद की तस्वीरें निकालेंगे तो सर आपको मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फलस्तीन के मनाजर नजर आएंगे। इस्लामाबाद को जिसमें तमाम दुनिया ने एक कैपिटल जिसको फॉलो करना हुआ था, सर उसको तो इन्होंने अबडक्शन का अड्डा बना दिया है पीडीएम की हुकूमत ने। वहां तो सर उन्होंने लोगों अगवाकारी का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। वहां सर पगड़े उछालने का अड्डा बना दिया है। लोगों की बहनों बेटियों को अगवा करने का इस्लामाबाद को अड्डा बना दिया है। सर कोई इनको ख्याल है कि इस्लामाबाद का इमेज या पाकिस्तान का इमेज इन्होंने क्या कर दिया है? सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए सर अपनी बीवियों के तो जो हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के हल्फ लेते हैं, सर दूसरों की बहनों बेटियों को अगवा करते हैं, उनकी चादरें उतारते हैं, पार्टी खवातीन के ऊपर हमला करते हैं। सर दिल नहीं भरा कि इनका इमरान खान जैसे बड़े लीडर को जिसने नजरिया दिया, जिसने शऊर दिया, आपने उसको जेल की काल कोठरी के अंदर रखा, आइसोलेशन में रखा। आप चाहते हैं वो गुमनामी में रहे। उनकी बेगम साहिबा को आपने नाहक जेल के अंदर डाला। फिर आपने अलीमा खान को, उनकी बहनों को, आपने उज़मा खान को जो उनकी इज्जतदार बहन है, आपने उनको भी जेल के अंदर डाल दिया। तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अभी एक बिजनेस का आइटम रहता है, अभी वो भी लेना है। चलें, बोले, वाइंड अप करें प्लीज। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनके चीखने चाखने से काम नहीं होगा। अगर इनको 26वें आईनी तरमीम के जरिए पीडीएम की हुकूमत को कोई पजीराई मिली है ना, तो वो लोगों के बच्चों को अगवा करने से मिली है, उनके नाखून खींचने से मिली है, बहनों बेटियों को जो है वो जेल में डालने से मिली है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पीटीआई खत्म हो गई है या आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा लीडर तो इस मुल्क से नहीं भागा आपकी तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अपने प्लेटलेट्स गिरा के बहाना बना के। मेरे लीडर को तो तारीख एक बहादुर लीडर के नाम से याद रखेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बूट चाट के नाम से याद रखेगी। आपने बूट चाटे, आपने लोगों को अगवा किया। पार्लियामेंटेरियंस नहीं है लैंग्वेज, माशाल्लाह सर, लोगों की माएं बहनें बेटियां अगवा हो गई और आप इनको पार्लियामेंट की फिक्र है। बात करें सर मैं आखिरी बात आपसे सवाल करती हूँ कि अगर इतनी पार्लिमानी उसकी आपको फिक्र है, सर आप भी इस ऐवान में मुंतखब होके आए हैं, अगर आपको आपके कमरे से अगवा करके घसीट के लेकर गया जाए, आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाए काली, आपको दहशतगर्दों के सरगर्दों की तरह आपके मुंह के ऊपर भी काली चादर डाली जाए, तो सर आप क्या नोटिस लेंगे? आपके ऐवान में लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों को सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपसे यहाँ पे सवाल सिर्फ ये करते हैं कि यह आपकी आईनी तरमीम के बदले आपकी पजीराई नहीं हुई, यह आपका तारीख में सियाह धब्बे के ऊपर नाम लिखा जाएगा। इमरान खान को अपने आपकी तो कुलसूम नवाज जब गाड़ी के अंदर हवा में लहरा रही थी ना क्रेन के जरिए, तो एक वर्कर भी आपका बाहर नहीं निकला था।
ہمارے تو پرامن لوگ، آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے، تھوک کے لحاظ سے آپ دہشت گردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام MNAs کا کہ آپ بکے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ جھکے نہیں، اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا اپنے ساتھ دیا ہے، جو اس وقت بڑی شوخیاں مار کے گئے تھے اپنی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو، اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی 5-6 آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور ہماری طرف آگے آپ 70 لوگ۔ ناظرین، آپ نے ابھی وہ تفصیلی گفتگو سنی جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، آئینی معاملات، اپوزیشن اور حکومت کے موقف اور عمران خان سے متعلق اہم نکات زیر بحث آئے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں سیاسی فیصلے صرف ایوانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کا براہ راست اثر عوام کی زندگیوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ ایک جانب حکومت اپنے اقدامات کو ملکی استحکام اور نظام کی مضبوطی کے لیے ضروری قرار دے رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اپوزیشن ان فیصلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ آج کے سیاسی ماحول میں اختلاف رائے ایک حقیقت ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا تمام سیاسی قوتیں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے کسی مشترکہ راستے پر متفق ہو سکیں گی؟ کیونکہ عوام کی اولین ترجیح سیاسی تنازعات نہیں بلکہ روزگار، مہنگائی میں کمی، بہتر تعلیم، معیاری صحت کی سہولیات اور ایک محفوظ مستقبل ہے۔ اس پوری بحث کے دوران ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کی سیاست مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ عوام بھی سیاسی جماعتوں کی کارکردگی، وعدوں اور فیصلوں کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بیان، ہر فیصلہ، ہر سیاسی حکمت عملی مستقبل کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنی اپوزیشن مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ عوام آنے والے دنوں کے سیاسی منظر نامے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مستقبل میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، کون سا بیانیہ عوام میں زیادہ پذیرائی حاصل کرے گا؟ ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں دیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔